اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. آج ماہ مبارک رمضان کا 20واں دن، اور یہ وہ 20واں دن ہے کہ جو منسلک ہے ایک قیامت خیز شب کے ساتھ، شب شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا متقیان کو ضربت لگے ہوئے 2 دن گزر چکے، 19واں دن پورا، 20واں دن پورا، اور آج شب شہادت مولا کائنات ہے. یہ وہ شب کہ جس میں جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا غمگین ہیں. اور وہ شب کہ جس میں سیدۃ نساء العالمین کے گھر میں قیامت کا منظر ہے. یہ وہ فرزندان زہرا آج قیامت کے ان لمحات کو گزار رہے ہیں کہ جس شب میں ان کے سروں سے سایہ مولا متقیان اٹھ رہا ہے. یہ وہ شب کہ جس شب کے لیے نہ فقط ظاہری طور پر اس گھر کے رہنے والے بلکہ اس وقت کے مولا متقیان کے تمام صحابہ بھی اس طرح سے گریاں ہیں کہ انہیں جب طبیب نے یہ کہا ہے کہ مولا متقیان کی شفایابی کے لیے دودھ ان کے لیے زیادہ بہتر اور مؤثر ہے، تو یتیموں کے بچے بھی اپنے ہاتھوں میں پیالے، یعنی یتیم بچے بھی اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر، دودھ کے بھرے ہوئے پیالے لے کر صف آراں ہیں کہ شاید ہمارے ہاتھ سے مولا اس دودھ کو قبول فرما لے. اور دوسرا بھی اور تیسرا بھی اسی طرح سے تمام اس صف میں موجود بڑے اور چھوٹے افراد اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود اس دودھ بھرے پیالوں کو لے کر مولا متقیان کے گھر سے باہر در صف لگا کر کھڑے ہیں. بار بار مولا متقیان کے گھر سے صدائے گریہ بلند ہو رہی ہے، کبھی زینب ام کلثوم، کبھی امام حسن اور کبھی امام حسین علیہ السلام کا گریہ، کہ گوارا نہیں ہے کہ گھر سے یہ آواز اٹھے اور گھر کے پاس لوگوں کا مجمع ہو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بار بار لوگوں کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ ابھی اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، ابھی اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ. یعنی مولا متقیان کے فرزندان کو بھی یہ قبول نہیں ہے کہ جناب ام کلثوم و زینب گریہ کریں اور باہر لوگوں تک ان کی آواز جائے. جس گھر میں سیدانیوں کی آوازوں کی اتنی قدر کی جاتی ہو، اس گھر کے وہی سیدانیاں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ اس طرح سے روز عاشور اور روز عاشور کے بعد اس قیامت خیز مناظر کی طرف
اسیر بنا کر لے جائی جا رہی ہیں بعد شہادت مولا امام حسین علیہ السلام کے جگہ جگہ پر گریہ کرتی ہوئی ان نامحرموں کے مجمع میں بے مقنع و چادر یہ بیویاں کس طرح سے لے جائی جا رہی ہیں کہ واقعات کربلا کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ جس جگہ پر بھی رک رک کر کے بیویاں گریہ کرنا چاہتی تھیں تو ظالمین اپنے کوڑوں کے ذریعے سے ان کے اس گریے کو خاموش کرایا کرتے تھے. یعنی ان کو ناگوار تھا کہ مظلوم پر گریہ کیا جائے. اسی لیے تو گریہ مظلوم پر ثواب کہلاتا ہے کہ جب بھی ائمہ ہدی علیہ السلام پر ہونے والے مصائب، ڈھائے جانے والے مصائب کو بیان کیا جائے اور اس مصائب کے سننے کے نتیجے میں جب انسان گریہ کرتا ہے تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر انسان کی آنکھوں سے ایک قطرہ برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتے ہیں تو وہ انسان کے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. یہی وہ دن ہیں اور یہی وہ شبیں ہیں کہ جس میں ہم تمام مؤمنین کو مولائے متقیان کے ان مصائب کو سننا چاہیے اور ان کو تکرار کرنا چاہیے، معاشرے کے اندر پرچار کرنا چاہیے تاکہ وہ 47 ہجری میں جو شہادت عظمیٰ پیش آئی ہے مولائے متقیان کی، اس شہادت عظمیٰ کے پرچار کے لیے ہم اور آپ حصہ دار بن جائیں کہ ہم نے بھی اس کا پرچار کیا ہو. 20ویں دن میں پڑھی جانے والی دعا کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، اے خدایا اس دن میں کھول دے ہمارے لیے ابواب الجنان، جنتوں کے دروازوں کو. اس ماہ میں اور اس دن میں ہم پر ماہ مبارک کے راستوں کو کھول دے، جنت کے راستوں کو اس ماہ میں کھول دے. وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ، وَأَغْلِقْ اور بند کر دے، تالا لگا دے اس دن میں ہم پر جہنم کے راستوں کو اور دروازوں کو. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِّلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اس 20ویں دن اور اس مہینے میں ہمیں موفق فرما دے تلاوت قرآن. یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے مؤمنین کے دلوں میں سکون نازل کرنے والے، مومنین کو سکون عطا کرنے والے، تجھ سے ہم اپنے قلوب کے سکون کو، سکینہ کو طلب کرتے ہیں. اے خدا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں نیک ترین، افضل ترین اعمال کو انجام دیں. اس مہینے میں اور اس دن میں نیک ترین اور افضل ترین عمل اگر حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے کہ کیا ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن میں نیک ترین عمل حسن خلق، تواضع اور مصیبت پر صبر اور قضاء الہی پر راضی ہونا ہے. دیکھیں یہ 4 نقطے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20ویں دن ارشاد فرما رہے ہیں، کتنا عظیم اور وقت کی مناسبت سے جملہ ہے. لیکن جب رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت مولائے کائنات کی نہ ضربت لگی ہے نہ شہادت پیش آئی ہے. لیکن رسول خدا کا یہ جملہ 20ویں دن کے حوالے سے کتنا اہم ہے. فرمایا کہ اس دن میں اور اس مہینے میں سب سے اہم نیکی کیا ہے؟ حسن خلق. سمجھ میں آتا ہے. اور پھر فرمایا تواضع، لوگوں کے ساتھ متواضع ہو کر ملاقات کرنا، پیش آنا، ہر ایک کو عزت دینا، ہر ایک کو اہمیت دینا اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دوسروں سے کم سمجھنا. یہی چیز انسان کو تواضع کے اندر کامیاب کرتی ہے. اور
خدا کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبت پر صبر کرنا۔ مولا کائنات پر ضربت لگی اور وہ مولا اپنی اس ضربت پر صبر بھی کر رہے ہیں اور علاقے والوں کو، اصحاب کو اور فرزندان کو اس حد تک صبر کرنے کی تاکید بھی فرما رہے ہیں کہ اے فرزند، اگر میرا دشمن تمہارے ہاتھ میں آ بھی جائے تو اس کے ساتھ اگر تم کوئی خاص برتاؤ میری اس ضربت کے نسبت سے لینا چاہو تو اسے ایک ہی ضربت لگانا۔ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی تھی، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر لگنے والی ضربت کے مقابل میں تم غصے میں آ کر اسے اتنی ضربتیں لگا دو کہ وہ خود طلبگار ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، ایسا نہ ہو۔ اور پھر قضائے الہی پر صبر کرنا، راضی ہو جانا قضائے الہی پر، یعنی خدا کی طرف سے آنے والی اس موت پر جو خدا نے ہماری زندگی کے اختتام کے لیے تعین کی ہے، اس کو قضائے الہی کہا جا رہا ہے۔ اس قضائے الہی پر صبر کرنا اور راضی ہو جانا، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اگر کسی کو کوئی اس دنیا سے رخصت پیش آ رہی ہو، کسی کے گھر میں کوئی رخصت ہو رہا ہو اس دنیا سے، تو پھر وہ اور اس کے گھر والے خدا کی اس قضاء پر راضی ہو جائیں، بے چینی اور اضطراب نہ دکھائیں، اور اس بے چینی اور اضطراب کے مقابل میں کوئی ایسی بات نہ بول دیں کہ جس سے خدا کی بارگاہ میں گناہگار کہلائیں۔ اس نے پھر پوچھا شخص نے کہ یا رسول اللہ، کون سی برائی اللہ کے نزدیک بدترین ہے؟ فرمایا بد خلقی اور ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، اور ایسا بخل، ایسی کنجوسی کہ جس کی پیروی بھی کی جائے۔ یعنی نہ بخیل بنو نہ بد اخلاق بنو۔ یہ بخیل بننا اور کنجوس بننا اور بد اخلاق بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پست ترین عمل ہے، بدترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جسے بدی بری لگے اور نیکی خوش کر دے وہ مومن ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ برا کام کر رہا ہو تو استغفار کرے، نیک کام کر رہا ہو تو خدا کی بارگاہ میں خوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں اپنے اعمال حسنہ میں نیک اور خوش ہونے کی توفیق اور استغفار اپنے گناہ کے مقابل میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔